اللہ کو معلوم تھا کہ یہاں انسان کی آنکھ دیکھے گی کہ ہر چیز کسی نہ کسی سبب سے وجود میں آتی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا یقین میری ذات سے ہٹ کے کلی طور پر سبب کے اوپر ہی آ جائے۔ وہ دیکھے گا کہ دکان سے میں کماتا ہوں تو میں پلتا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ دکان نہیں ہوگی تو مجھے پالنے والا کوئی نہیں ہوگا، میری ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ جب وہ دیکھے گا کہ زمین کے اندر سے اناج اگتا ہے، کاشتکار کام کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا شعور، اس کا یقین اس چیز پہ آ جائے کہ اگر یہ زمین گندم نہیں اگائے گی، اناج نہیں اگے گا تو میری زندگی بالکل ہی بیکار ہو جائے گی، گویا زمین ہی کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ اسی طرح دیگر جتنے اسباب ہیں۔ اس لیے دین نے اسباب کو سامنے لا کر اس چیز کی طرف دعوت دی کہ اسباب اپنا کام کرنے میں محتاج ہیں اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کے محتاج ہیں۔ گویا ایک طرف یہ ماننا ہے کہ اسباب مسبب الاسباب کے تابع ہیں، یعنی اللہ کے تابع ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی انسانی ذہن کے لیے خطرہ تھا کہ کہیں اسباب کی بالکل نفی نہ کر دے، کلی طور پر نفی نہ کر دے کہ جی کیا ضرورت ہے ان کی۔ تو اسباب کی نفی کرنا گویا کہ خدائی نظام کی نفی کرنا ہے، کیونکہ نظام تو یہ اللہ نے بنایا ہے، ساری کی ساری اسباب کی چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں۔ اگر ان کی ہم کلی طور پر نفی کر دیں تو دوسرے لفظوں میں ہم خدا کے نظام کی نفی کریں گے، اور جو خدا کے نظام کی نفی کرے گا وہ خدا کی ذات کی نفی کرے گا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا دیں کہ کتنا محتاط راستہ ہے دین کا۔ ایک طرف اسباب کو اختیار کرنے کی تلقین ہو رہی ہے، تو دوسری طرف اسباب کو مؤثر بالذات ماننے کی نفی بھی ہو رہی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ سارا کچھ انہی سے ہو رہا ہے۔ یہ تو دنیا کی حد تک میں نے بات کی۔ اسی تناظر میں اور اسی نقشے کے تحت ہم نے دین کے معاملے کو اگر سمجھنا ہے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ بعض دفعہ ہم میں پڑھے لکھے لوگ ایک جملہ دہراتے ہیں، بظاہر وہ جملہ بڑا خوبصورت بھی ہے اور عقل اور سمجھ کو اپیل بھی بڑا کرتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ان دونوں کے ہوتے ہوئے کسی تیسری چیز کی ضرورت بھی باقی رہتی ہے۔ عملی میدان میں جب دیکھا جائے تو ہاں، اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے پھر بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس چیز کی نشاندہی خود قرآن حکیم بھی کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کر رہا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ آنے والے وقت کے اندر لوگوں کا یہ نظریہ قائم ہوگا، اور اس نظریے سے ہٹ کر جب بات کی جائے گی تو لوگ کہیں یہ کیسی بات ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے عمل سے سمجھایا اس وقت کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، اور روانہ کرتے ہوئے بہت ساری خوبصورت نصیحتیں فرمائی، بڑی پیاری پیاری نصیحتیں فرمائی، اور ایک موقع پر پوچھا، معاذ
تم یمن جا رہے ہو، وہاں جا کے لوگوں کو دین سکھاؤ گے، دین کے مسائل سکھاؤ گے، تو دین کے مسائل کے سکھانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ کس چیز کو سامنے رکھو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں اللہ کی کتاب قرآن حکیم جو آپ نے مجھے سکھائی ہے، میں اس کو ایسے سامنے رکھوں گا، اس کو سامنے رکھ کے لوگوں کو دین کے مسائل بتاؤں گا، دین سے شناسائی کراؤں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، معاذ اگر قرآن حکیم کو سامنے رکھو گے، کوئی ایسی چیز جو قرآن حکیم سے آپ کو نہیں مل رہی، دور جا رہے ہو، میں بھی قریب نہیں ہوں گا، تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، جو آپ کو دیکھتا رہا، جو آپ کو سنتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں میرے سامنے ہیں، آپ کے فرامین میرے سامنے ہیں، حدیث میرے سامنے ہے، تو اللہ کے محبوب میں احادیث سے رہنمائی لوں گا، اور احادیث سے رہنمائی لے کر لوگوں کو دین کی طرف راغب کروں گا، دین کی باتیں بتاؤں گا، مسائل سکھاؤں گا۔ اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پہ قربان کوئی کمی نہیں چھوڑی امت کو سمجھانے کے لیے۔ پوچھا، اے معاذ، اگر کوئی چیز آپ کو قرآن حکیم سے بھی نہیں ملی، احادیث کے اندر بھی آپ نے اس کو نہ پایا، تو اب بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ اب بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا سوچا اور پھر عرض کیا، اللہ کے نبی، میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا، سمجھ کو استعمال کروں گا، سوچ اور فکر کو استعمال کروں گا، اور خوب استعمال کروں گا، اور قرآن حکیم اور احادیث کو ساتھ لے کر عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے جو مسئلہ مجھے سمجھ آئے گا، میں آپ کی امت کے لوگوں کو بتاؤں گا، یمن والوں کو بتاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو ویسے ہی گلاب کے پھول کی طرح کھلا رہتا تھا، لیکن ایک مسکراہٹ آئی، ایک خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، اور پھر خوشی کے آثار ظاہر ہونے کے بعد حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، تیری ذات کا شکر ہے، تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو مسائل کو اس انداز سے حل کریں گے کہ جو دین کا فطری انداز ہے، جو دین کا فطری انداز ہے۔